آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ ابتدائی تبصرہ، مگر نتیجہ بالکل برعکس نکلا۔ یہ مسلم لینڈ خود مسلمانوں کے لیے ایک غیر مطلوب ملک بن گیا، یہاں تک کہ لوگ مایوس ہو گئے اور مسلم لینڈ سے نکل کر نان مسلم لینڈ میں جا کر آباد ہونے لگے۔ میں نے امریکہ میں آباد بہت سے پاکستانیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر یہاں کیوں آباد ہو گئے؟ تقریباً ان لوگوں کا جواب صرف دو تھا۔ کسی نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے لیے ترقی کے زیادہ مواقع نہ تھے۔ کسی کا جواب یہ تھا کہ پاکستان میں ہم کو سیکیورٹی حاصل نہیں تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ برصغیر ہند کے مسلمانوں نے اپنی قیادت کے تحت یہ پرشور مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اپنے دین کے مطابق رہنے کے لیے ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ ہم ایک غیر مسلم ملک میں اپنے دین کے مطابق نہیں رہ سکتے، مگر جب خود ان کے اپنے نشانے کے مطابق ان کا مسلم لینڈ بن گیا تو یہاں بھی عین وہی واقع ہوا جو گاندھی اور نہرو کے آزاد لینڈ میں ہوا تھا، یعنی لاکھوں مسلمان اس مسلم لینڈ سے نکل کر دوبارہ امریکہ اور یورپ کے نان مسلم لینڈ میں پہنچ گئے، اور اب وہ وہاں کی شہریت لے کر پرمسرت زندگی گزار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کا ایک نمائندہ اسٹیج پر پرفخر طور پر کہتا ہے کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این امریکن مسلم۔ یہ تجربہ بتاتا ہے کہ 1947 سے پہلے مسلم لینڈ اور نان مسلم لینڈ کی جو تقسیم کی گئی وہ درست نہ تھی۔ اگر وہ کوئی درست تقسیم ہوتی تو اس اسکیم کا یہ المناک انجام نہ ہوتا کہ وہ حقائق سے ٹکرا کر اس طرح پاش پاش ہو جاتے۔ سب ہیڈنگ قائدین کا کردار۔ میری عمر اب 1999 ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 80 سال ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی تقریباً ساری عمر مختلف علوم کے مطالعے میں گزاری ہے۔ میرے مطالعے کے مطابق کسی قوم کے مستقبل کو بنانے اور بگاڑنے میں ہمیشہ ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جن کو قرآن میں اکابر قوم کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل کسی قوم کے اکابر ہی ہیں جو اس کے مزاج ساز ہوتے ہیں۔ یہی لوگ کسی قوم کو سمت کا شعور دیتے ہیں۔ یہی لوگ کسی قوم میں وہ روایات قائم کرتے ہیں جن پر پوری قوم چلنے لگتی ہے۔ یہی لوگ کسی قوم کے لیے عملی نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کسی قوم میں بننے والی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ لوگ تاریخ کے معمار ہوتے ہیں۔ وہ قوم کو صحیح رخ دیں تو قوم اپنی صحیح منزل تک پہنچتی ہے، اور اگر وہ قوم کو غلط رخ دیں تو قوم کا وہ حال ہوتا ہے جس کو ایک عربی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کے اکابر ہی اس قوم کا مستقبل ہیں۔ یہی لوگ قوم کی قسمت کو بنانے والے بھی ہیں اور قوم کی قسمت کو بگاڑنے والے بھی۔ سب ہیڈنگ انڈیا کے اکابر۔ اب سب سے پہلے انڈیا کو لیجئے۔ میرے نزدیک انڈیا کے تمام مسائل و مصائب کے ذمہ دار بنیادی طور پر تین لوگ ہیں: مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور انتہا پسند ہندو کا وہ گروہ جس کے نتیجے میں ہندوؤں میں وہ تنظیم وجود میں آئی جن کے مجموعہ کو سنگھ پریوار کہا جاتا ہے۔ مجھے مہاتما گاندھی کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مہاتما گاندھی ہی موجودہ المناک صورتحال کے پہلے ذمہ دار ہیں۔ ان کے مخصوص طریقہ کار نے ملک کو کئی مہلک تحفے دیے، مثلاً یہ کہ انہوں نے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم پانے والے نوجوانوں کو ابھارا کہ وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیں اور باہر آ کر ان کی پرامن عوامی فوج میں اضافہ کریں۔ اس جذباتی نعرے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پوری زیر تعلیم نسل کیمپس سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی، یہاں تک کہ پورا تعلیمی نظام منتشر ہو کر رہ گیا۔ وہ تعلیمی روایات جو صدیوں سے چلی آ رہی تھیں وہ اچانک درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ انگریز اگرچہ خود اپنے انٹرسٹ کے تحت مگر ملک کے حق میں ایک بے حد مفید کام کر رہے تھے۔ انہوں نے پورے ملک کو تعلیم یافتہ بنانے کی ایک زبردست مہم چھیڑ رکھی تھی۔ عنقریب وہ وقت آنے والا تھا جبکہ ہندوستانی سماج 100% تعلیم یافتہ سماج بن جائے، مگر مہاتما گاندھی کی تحریک نے اسی تعلیمی تسلسل کو توڑ دیا، اور بلا شبہ تمام نقصانوں میں یہ سب سے بڑا نقصان تھا۔ تعلیم صرف سروس کے لیے نہیں ہوتی،
تعلیم کا سب سے بڑا مقصد قوم کو باشعور بنانا ہے، اور یہ صرف باشعور قوم ہے جس کے درمیان کوئی بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ مگر مہاتما گاندھی غالباً حقیقت سے آشنا نہ تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ ہندوستان ابھی ایک غیر تعلیم یافتہ ملک ہے، اور غیر تعلیم یافتہ لوگ آزادی کا تحمل نہیں کر سکتے۔ مہاتما گاندھی کا سادہ جواب یہ تھا، میرے دیش کے لوگ اشکشت ہیں، مگر وہ اگیانی نہیں ہیں۔ کاش مہاتما گاندھی کو یہ معلوم ہوتا کہ اشکشت لوگ ہی اگیانی ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس راز کو جانتے تو وہ کبھی بھی ملک میں جاری شدہ تعلیمی عمل کو اس طرح درہم برہم نہ کرتے۔ یہ دراصل تعلیمی اعتبار سے ہندوستانی سماج کا پچھڑا پن ہی تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی ہمارے یہاں عملاً وہ چیز بن گئی جس کو امریکی پروفیسر گال برتھ نے فنکشننگ انارکی سے تعبیر کیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے اپنے تمام تر وطنی اخلاق کے باوجود ایک اور غلطی یہ کی کہ انہوں نے عوام کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے کے لیے وہ تحریک چلائی جس کو چرخہ تحریک کہا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی کی اس تحریک میں چرخہ دراصل ایک علامت تھا جس کے ذریعے وہ ہندوستان میں انگریزوں کے صنعتی نفوذ کو روکنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی لوگ برطانوی مال کا بائیکاٹ کریں، دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ملک میں مشینی کلچر کے بجائے دستکاری کلچر کو فروغ دیں۔ یہ تحریک یقینی طور پر ایک سیاسی مقصد کے تحت چلائی گئی، نہ کہ حقیقتاً اقتصادی مقصد کے تحت۔ میں یو پی کے ایک دور افتاد گاؤں میں پیدا ہوا، مگر مہاتما گاندھی کی تحریک اس طرح ملک گیر سطح پر پھیل گئی تھی کہ میرے چھوٹے سے آبائی گاؤں میں بھی یہ ہوا کہ مانچسٹر اور لنکا شائر کی ملوں میں بنے ہوئے کپڑے گھروں سے نکلوائے گئے اور پھر باہر کے ایک میدان میں ڈھیر کر کے تالیوں کے شور میں ان کو جلا دیا گیا۔ مہاتما گاندھی کی یہ تحریک بظاہر ودیشی مال کے بائیکاٹ کی تحریر تھی، مگر عملاً وہ ودیشی ٹیکنالوجی سے بائیکاٹ کے ہم معنی تھا۔ اس تحریک نے ملک کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ انگریز اگرچہ اپنے انٹرسٹ کے تحت مگر ملک میں ایک نہایت اہم انقلاب لا رہے تھے، اور وہ یہ تھا ملک کا انڈسٹریلائزیشن، یعنی ملک میں مشینی صنعت کو فروغ دینا۔ مگر مہاتما گاندھی کی سودیشی تحریک نے اس عمل کو لمبے عرصے تک روک دیا۔ مہاتما گاندھی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے آزادی کی جدوجہد کو تشدد کے راستے سے ہٹایا اور پرامن جدوجہد کے راستے پر ڈالا۔ اس طرح انہوں نے ہندوستانیوں کو جان و مال کے نقصان سے بچا لیا، اور جو تشددانہ طریقہ کار کے نتیجے میں پیش آ رہا تھا، مگر طریقہ کار کے اس فرق کے باوجود ایک چیز بھی تھی مہاتما گاندھی کو درکار تھی، اور وہ تھی طاقت، کیونکہ آزادی کی تحریک کسی نہ کسی طاقت ہی کے زور پر چل سکتی تھی۔ یہاں مہاتما گاندھی نے یہ کیا کہ عوامی مظاہروں کو طاقت کے طور پر استعمال کیا۔ وہ عوام کو ہر گوشے سے نکال کر سڑکوں اور میدانوں میں لے آئے۔ یہ کوئی سادہ عمل نہ تھا، اس کے لیے مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کو روایت کو توڑنا پڑا، ہر سماجی ڈھانچے کو بکھیرنا پڑا، حتیٰ کہ قانون شکنی کو بھی ایک جائزہ بلکہ پرفخر عمل کی صورت میں پیش کرنا پڑا۔ اس تدبیر کے نتیجے میں مہاتما گاندھی کی تحریک کو عوامی بھیڑ تو مل گئی جس کے ذریعے برٹش راج کو مؤثر طور پر چیلنج کیا جا سکے، مگر اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ملک میں صدیوں سے قائم شدہ روایات کا احترام ختم ہو گیا۔ ان کا یہ عمل اپنے نتیجے کے اعتبار سے پوری سوسائٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے ہم معنی تھا۔ آزادی سے پہلے میں نے اپنی نوجوانی کی عمر میں ہندوستان میں اخلاقی اقدار اور انسانی روایات کے اعتبار سے ایک مستحکم سماج دیکھا تھا، مگر آزادی کے بعد میں ایک غیر مستحکم سماج میں جینے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کسی قوم کے ترقیاتی سفر میں اس قسم کی خلل اندازی تباہ کن حد تک مہلک ثابت ہوتی ہے، اور یہی ہمارے ملک میں پیش آیا۔ کسی قوم کے ترقیاتی سفر میں اس قسم کی خلل اندازی تباہ کن حد تک مہلک ثابت ہوتی ہے، اور یہی ہمارے ملک میں پیش آیا۔ آزادی سے پہلے وسیع برٹش امپائر میں ہندوستان سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بنا ہوا تھا، مگر آزادی کے بعد دنیا کے ملکوں میں ترقی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گیا، اور اس پچھڑے پن کا وہ واحد سب سے بڑا سبب مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کی یہی غیر حقیقت پسندانہ سودیشی تحریک تھی۔ ہندوستان کے صنعتی عمل میں اس نام نہاد سودیشی تحریک نے
اگر یہ خلل نہ ڈالا ہوتا تو تقریباً یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا آج دنیا کے نقشے پر ایک صنعتی دیو کے روپ میں دکھائی دیتا۔ سب ہیڈنگ: سوشلزم کا ناکام تجربہ۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی سیاسی باغ دوڑ جواہر لال نہرو کے ہاتھ میں آئی۔ اگر ان کے سیاسی رفیقوں کو شامل کر لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جواہر لال نہرو کی قیادت پورے 40 سال تک ملک کی قسمت کی مالک بنی رہی۔ آزادی کے بعد ملک کے سیاسی اور اقتصادی اور سماجی ڈھانچے کی تشکیل تمام تر نہرو اور ان کے گروپ نے انجام دی۔ جواہر لال نہرو کی بنیادی خامی یہ تھی کہ وہ ایک رومانی مفکر تھے۔ ان کے اس مزاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ابتدائی عمر میں ہی سوشلسٹ بن گئے۔ انہوں نے 1936 میں چھپنے والے اپنے آٹو بایوگرافی میں لکھا تھا کہ مسئلے کا کوئی حل اشتراکی نظام کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، پہلے قومی دائرے کے اندر اور پھر سماجی دنیا میں، جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم ریاست کی نگرانی میں مفاد عامہ کے لحاظ سے کی جائے۔ مسئلے کا کوئی حل اشتراکی نظام کے سوا نہیں، پہلے قومی دائرے کے اندر اور پھر ساری دنیا میں، جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم ریاست کی نگرانی میں مفاد عامہ کے لحاظ سے کی جائے۔ یہ نظریہ 100 سال پہلے بظاہر خوبصورت معلوم ہوتا تھا، مگر اب تمام فکری اور عملی حقائق یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ سوچ رومانی خوش خیالی کے سوا اور کچھ بھی نہ تھی۔ اس کا خارجی ثبوت یہ ہے کہ سوویت یونین کے تحت قائم ہونے والا سوشلسٹ امپائر 75 سال کے تجربے کے بعد 1991 میں اس طرح ڈھہ پڑا جیسے کہ وہ ریت کا ایک محل تھا جس کی سرے سے کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ دوسری طرف ہندوستان میں بلند بانگ دعووں کے ساتھ قائم کیا جانے والا ہمالیائی پیک سیکٹر کاغذی راون کی طرح دھڑام سے گر گیا۔ یہاں تک کہ اس صنعتی ملبے کو ٹھکانے لگانے کے لیے ڈس انویسٹمنٹ کی مستقل وزارت مرکزی کابینہ میں قائم کرنی پڑی۔ سوشلسٹ نظام کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک غیر فطری نظام ہے اور اس دنیا میں کسی ایسے نظام کا چلنا ممکن نہیں جو فطرت کی نفی پر قائم کیا گیا ہو۔ انسان کو مسلسل سرگرم رکھنے کے لیے فطرت نے جو نظام قائم کیا ہے وہ مسابقت کا نظام ہے۔ سوشلسٹ نظام کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک غیر فطری نظام ہے اور اس دنیا میں کسی ایسے نظام کا چلنا ممکن نہیں جو فطرت کی نفی پر قائم کیا گیا ہو۔ انسان کو مسلسل سرگرم رکھنے کے لیے فطرت نے جو نظام قائم کیا ہے وہ مسابقت کا نظام ہے۔ فطرت نے ہر انسان کے اندر ذاتی انٹرسٹ کا جذبہ رکھا ہے۔ اس جذبے کے تحت ہر آدمی ترقی کی طرف دوڑنا چاہتا ہے، جبکہ ایک ہی وقت میں سماج کے بہت سے لوگ ترقی کی دوڑ لگا رہے ہوں تو ان میں ہر ایک دوسرے کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ یہ چیلنج ہر آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے امکانات کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر استعمال کرے اور اس طرح زیادہ بہتر کارکردگی کا ثبوت دے کر دوسروں کے مقابلے میں نہ صرف وہ زندہ رہے بلکہ ان سے آگے بڑھ جائیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کو مشہور مورخ آرنلڈ ٹوائنبی نے چیلنج رسپانس میکانزم کے عمل کا نام دیا ہے۔ یہ نظام کسی نام نہاد استحصالی طبقے کا قائم کیا ہوا نہیں ہے، وہ فطرت کے اٹل قوانین پر مبنی ہے۔ یہ خود فطرت ہے جس نے انسانی ترقی کے لیے عمل کا یہ کورس مقرر کیا ہے۔ کوئی شخص اس کورس کو مصنوعی طور پر معطل کر کے اپنے لیے خودکشی کا سامان تو کر سکتا ہے، جیسے کہ کمیونسٹ روس میں کلی طور پر، سوشلسٹ انڈیا میں جزئی طور پر پیش آیا، مگر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ انسانی ترقی کے عمل کو کوئی دوسرا کورس مقرر کر سکے۔ آزادی کے بعد جواہر لال نہرو کی قیادت میں ہندوستان میں سوشلزم اور پلاننگ اور پبلک سیکٹر اور اقتصادی کنٹرول کا جو نظام بنایا گیا وہ براہ راست طور پر ہندوستان کی موجودہ تباہی کا ذمہ دار ہے۔ یہ نظام جس کو زیادہ بہتر طور پر اسٹیٹزم یا اسٹیٹ اکانومی کا نظام کہا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری قوم کو ایسے افسروں اور ملازموں اور کارکنوں میں تبدیل کر دیا جائے جو سرکاری طور پر مراعات یافتہ ہوں اور جن کو ہر معاملہ میں سرکاری پرستی حاصل ہو۔ اس نظام نے عین اپنی فطرت کے مطابق لوگوں سے عمل کا جذبہ چھین لیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ خواہ وہ کام کریں یا نہ کریں، انہیں مہینہ کے آخر میں
بہرحال ان کی مقررہ تنخواہ مل جائے گی۔ اس مزاج نے پوری قوم کو کاہل بنا دیا۔ اس نام نہاد سوشلسٹ نظام کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہر معاملہ وزیروں اور افسروں کی اجازت پر منحصر ہو گیا۔ جب تک یہ سرکاری لوگ اپنے دستخط ثبت نہ کریں اس وقت تک کوئی بھی کام وقوع نہیں لایا جا سکتا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے موجودہ ہندوستانی معاشرے کو بھرشٹاچار اور بدعنوانیوں سے بھر دیا۔ سماجی علوم کے باہر لارڈ ایکٹن نے درست طور پر کہا تھا، اقتدار بگاڑتا ہے اور کامل اقتدار بالکل بگاڑ دیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہو وہ فطری طور پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں، میں دوسروں کے ہاتھ پکڑ سکتا ہوں مگر میرا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہیں۔ یہ مزاج آدمی کو ہمیشہ استحصال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ چاہنے لگتا ہے کہ اپنی مقتدر حیثیت کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرے۔ یہی کرپشن کی اصل جڑ ہے۔ اسی سے رشوت اور افسر شاہی اور دوسری تمام بدعنوانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ سوشلسٹ سماج ایک ایسے بدعنوان سماج کا خوبصورت نام ہے جس میں سماج کے سب سے زیادہ کرپٹ طبقہ کو قومی اقتصادیات کا انچارج بنا دیا گیا ہو۔